ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ وہ جہاد ہے جو ہم لمحہ بلمحہ اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے ہے، اپنی کم علمی کے خلاف، اپنی بے حسی کے خلاف، اور اپنی معاملہ فہمی سے نظر ہٹانے کے خلاف، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں اللہ نے دی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اس اختیار کو صرف مال کے حوالے سے تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذہن کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے اطراف کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، مایوسی کی بات ہم کر رہے ہیں، اور مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ کفر کیسے ہے؟ میں آیت کا ریفرنس بھی کوٹ کر دوں تاکہ سورہ یوسف، قرآن کی 12ویں سورہ، آیت نمبر 87، اللہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے دوران کہ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہم کہتے ہیں کہ مایوسی کو کفر کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آپ نے بڑا پیارا جملہ آپ نے لیا ہے، اللہ کی رحمت سے بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، اس سے میری وہ اس بات کی تائید ہو رہی ہے جو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مایوسی کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیں، ایک آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ کیوں مجبور ہو رہا ہے بھائی؟ اس کی خودکشی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ کہیں اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، آپ سمجھیں نا بات کو، اس پر وہ خودکشی کر رہا ہے، کہ معاشی تنگی کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہا ہے، آپ سمجھیں نا بات کو۔ اب اگر وہ معاشی تنگی کی وجہ سے مایوس ہے کہ میرے پاس معاشی اسباب کے حصول کے لیے اب کوئی ذریعہ نہیں رہا، اب میں سوائے خودکشی کے، جیسے آپ نے دیکھا لاہور کا واقعہ، وہ رکشہ ڈرائیور نے بچوں کو بھی مار دیا، ایسا کیوں؟ دین سے دوری میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر بندے کا عقیدہ خدا پر کامل ہوگا تو اس کو اس بات پر بھی عقیدہ ہوگا میرا خدا رزاق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مجھے اپنے ول کو مضبوط کرنا ہے، مجھے اپنی محنت کو مضبوط کرنا ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، میرے رب نے یہ فرمایا تم محنت کرو، میں تمہیں ضرور رزق عطا کروں گا۔ کافر بھی یہ سب چیزیں کر رہا ہے سوائے ایک ڈیفرنس کے کہ اس کے نزدیک کوئی رب نہیں ہے ٹیکنیکلی، جی اپنی معیشت کے لیے تو وہ بھی کام کر رہا ہے، مایوس وہ بھی ہوتا ہوگا، یقیناً ہوتا ہوگا، لیکن کافر کے مایوس ہونے میں مومن کے مایوس ہونے میں فرق ہو رہا ہے۔ میں فرق سمجھنا میں فرق اس لیے کہہ رہا ہوں، کافر مایوس ہو کے خودکشی کر لے بے شک، مومن جو جس کا ایمان خدا پر ہوگا وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ جو کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے ایمان میں وہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ خودکشی حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں حرام قرار دیا؟ اگر وہ صاحب ایمان ہوتا خودکشی نہیں کرتا، وہ اس لمحے میں ایمان سے محروم ہو رہا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی، اور میں پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی، میں ڈاکٹر صاحب پہ جاؤں گا، لیکن آپ اس پہ کیا پرسپیکٹو دیتے ہیں کہ مایوسی کی وجہ میں ہوں؟ یہ میں نے بتایا نا، ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، یہی دین کی تائید میں بات آ رہی ہے۔ دیکھیے، مایوسی کی وجہ میں ہوں، کیوں ہوں؟ اسی لیے کہ میں اپنے ول سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اگر میری شادی کہیں نہیں ہو رہی ہے، اس کو مجھے یہ سمجھنا چاہیے اللہ کی اس میں مشیت نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، میں اس راستے کو چھوڑ دوں بجائے اس کے میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دوں۔ اگر میرے پاس روزی کا اسباب فوری نہیں ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کروں گا اور اپنی جدوجہد کو ڈبل کر دوں گا اور اللہ مجھے رزق عطا کرے گا، تو میں خود اس کا ذمہ دار ہو رہا ہوں۔ تو جب تک ڈاکٹر صاحب کی بات 100% درست ہے کہ بندے کو مایوسی سے نکلنے کے لیے خود کو وجہ قرار دینا ہوگا، جب تک خارجی اسباب کے تحت خود کو مایوس کرے گا وہ اس مایوسی سے نکل نہیں سکتا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، زندوں میں ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات 100% درست ہے، اور اس کا حل بھی یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مایوسی کی وجہ میں خود ہوں، پہلے تو اس کو اور ڈیفائن کریے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کی بات کو دینی طور پہ صحیح مان لیا، تو صداقت پہلے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح انٹرپٹ کروں گا، کالر ایک ساتھ ہے، لیٹس ٹیک آور فرسٹ کال فار ٹوڈے۔ السلام علیکم کامران صاحب، السلام علیکم، لاہور سے کرنل عابد ہوں۔ وعلیکم السلام کرنل صاحب، کیسے بہت خوبصورت پروگرام آپ دیتے ہیں اور خوبصورت آپ کے ساتھی ہیں، شکریہ۔ ایک آیت کا تو ذکر کر لیا ہے کہ ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں ملتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسری ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر قائم رہے، اسی آدمی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے،
नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं तो तुम्हारी शारक से भी करीब तरीन हूँ, बल्कि इतना करीब हूँ कि मजीद कुर्बत की गुंजाइश ही नहीं है। मायूसी का मतलब है मुहतरम, अल्लाह ताला का इनकार कर देना, यही कुफर है। यही कुफर। मायूस वो होता है जो अल्लाह ताला का इनकार कर देता है और वो जो आपके अकायद है उसको भूल जाता है, जिसकी तरफ दोनों जो आयतें हैं वो आपकी बड़ी खूबसूरत तवज्जो दिला रही हैं। अल्लाह ताला पे ईमान ना लाने तो कुफर है, इसलिए मायूसी को कुफर कह दिया गया कि आपने अल्लाह का इनकार कर दिया। और अल्लाह का इनकार वही करता है और जो उसको ना अपना रब मानता है, ना इलाह मानता है, ना महबूब मानता है, ना मतलूब मानता है, ना मकसूद जिंदगी मानता है और ना उसको मतलूब जिंदगी मानता है। बहुत अगर शुक्रिया। अल्लाह ताला इसको अपने अल्लाह को अगर आप अपना साथी समझेंगे, आप अपने पास समझेंगे, तो आप कभी भी मायूसी आपके पास नहीं आती है। ये सभी आती है, मायूसी हो, गम हो, दर्द हो, खौफ हो, ये सारी खौफ की बीमारियां जो आज फैली हुई हैं, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये खौफ की बीमारियां सारी, जो हाल के बारे में भी है और फ्यूचर के बारे में भी है। थैंक यू वेरी मच कर्नल आबिद साहब फॉर कॉलिंग। और बड़ा अच्छा नुक्ता नजर आया। और मैं तो समझता हूँ जो डॉक्टर साहब कॉल्स आती हैं वो एक्चुअली वो गेस्ट हैं जो यहाँ कुर्सी पे नहीं आके बैठे, अपने घरों में बैठे हुए, लेकिन दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि मायूसी की वजह। जी देखें, मैं इसको जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो दीन से दूरी है वो प्राइम वजह है। मैं इसमें थोड़ा सा और चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि ला इल्मी की बुनियाद पे जो दीन से दूरी है, मुसलमान के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ठीक, ला इल्मी की बुनियाद पे जो दीन से दूरी है। पहली बात ये कि जो डिप्रेशन या जिस मायूसी की हम बात कर रहे हैं उसका सिर्फ हम इन पाकिस्तान में ये सिर्फ माशरा शिकार नहीं है। आप यकीन माने मेरी ज़िंदगी सारी पाकिस्तान से बाहर गुजरी और मैं वहीं पे थेरेपीज करता हूँ। हमसे ज़्यादा वो लोग मायूस हैं। जापान के अंदर एवरेज 30,000 खुदकुशियाँ हर साल होती हैं। 30,000 और उनका एक पूरा बजट है जो इस बात के ऊपर काम कर रहा है कि इन खुदकुशियों की तादाद को कैसे रोका जाए। क्या ये वो हाराकारी वाली खुदकुशी है? वो भी है। और इसके बाद ये कि उनको जो आगे खाली नजर आ रहा है क्योंकि उनके पास तौहीद नहीं है, उनके पास 2 सवालों के जवाब नहीं है, एक कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और एक मैं किसका जवाब दे हूँ। क्योंकि ये दोनों सवाल के पास इनके पास नहीं है तो वो एक मादी तरक्की के एंड के ऊपर आने के बाद ना कोई सबमिशन की जगह है तो उसके आने के बाद वो कहता है कि दिस इज बेसिकली द एंड, प्रोबेबली वो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छी जगह हो जहाँ मैं चला जाऊँ इस लाइफ को एंड करके, तो वो खाली है। डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा गोलियाँ जो है वो कनाडा, अमेरिका और यूरोप के अंदर खाई जाती हैं, हमारे मुल्क से कहीं ज़्यादा। अगेन जिसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि वो लोग तौहीद से जो है वो दूर है और हम लोग जो वजूहात हैं जो हम जब ये कहते हैं कि हमसे मैं जब एक बात कहता हूँ कि ला इल्मी की बुनियाद पे दीन से दूरी है कि बहुत सारे वो काम जो हम कर रहे हैं दीन समझ के उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, सही दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद हम ये बात कर रहे हैं। मैं इंटरप्ट करूंगा, कॉलर है, लेकिन ये तो बहुत अहम बात आपने की है कि ला इल्मी की बुनियाद पे, यानी इंट्रिंसिकली तो अगर एक शख्स कलमा पढ़ रहा है तो यानी आप मेरे ख्याल में आपका नुक्ता है कि वो दीन पे तो है। यानी हम यहाँ इस डिस्कशन में लोगों को खुदा ना खास्ता दीन से खारिज नहीं कर रहे, ना हमारी ये मजाल है, ना हम कर सकते हैं, ना हमारी अथॉरिटी है। दिस शुड बी वेरी क्लियरली। लेकिन ला इल्मी, ला इल्मी, कम इल्मी, बे इल्मी, इसको आप जिस अंदाज में पुट कर ले। कॉलर उसी से है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, डिस्कशन में शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं सर? बात ये कहती है, आप ये जो बात कर रहे हैं ये तो उन लोगों के बारे में ना सर जो दीन का इल्म रखते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से, जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास हैं। अभी रिसेंटली हमारी कजन ने सुसाइड की है, इंतहाई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उसकी कराची शादी हुई तो उसके जो इन लॉज थे, उनकी सास या उसकी जो उनकी नंदे, उन्होंने उस पर उतना जुल्म किया, उस बच्ची ने उसको तो पहले भेज दिया कि जनाब हम इसको रखते नहीं, इसको डाइवोर्स दिलवाते हैं। ठीक है, वाकया तो अपनी जगह, पॉइंट क्या है आपका? तो वो जब लेके आए वापस, उस लड़की ने 30वीं फ्लोर से खुदकुशी कर ली छलांग मार कर। यानी एक तो उसकी गुर्बत उस लड़की की। फिर आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि जब वो इतनी स्टेज पे आ जाए कि तो उसने कभी सुकून नहीं देखा लाइफ में भी, गुर्बत की वजह से, फिर आप उसको दीन के हवाले से क्या बताएंगे, उसे किस तरह मोटिवेट करेंगे ना करे वो। लेकिन जब कर लिए तो उसके बारे में मौलाना साहब क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का डॉक्टर साहब। दीन
امیر لوگوں کے لیے آیا ہے یا غریب لوگوں کے لیے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن، میں نے پہلے وہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسلام نام ہے سلامتی کا، سلامتی سے مراد پورے معاشرے کی سلامتی ہے۔ امیر پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے، جو تجھے مال دیا گیا، آپ کو یہ مال غریبوں کے نصیب اور ان کے حق کی وجہ سے دیا گیا ہے، اور آپ کے مال میں غریبوں کا حق رکھا گیا ہے۔ امیر تو اس فرق کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ سمجھنا پڑے گا۔ حضرت علامہ ابن حزم کہہ رہے تھے کہ حکومت وقت کو چاہیے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو زکوٰۃ چھین لیں ان سے۔ میرا سوال ایکچولی جو سوال تھا وہ یہ تھا، غربت کے تحت اس نے خودکشی کر لی لڑکی نے، اس کے جو بھی حالات ہو، ہمیں ظاہر ہے اس سے بے حد ہمدردی ہے، ہمیں ان حالات سے بھی بے حد خوف ہے۔ دیکھیے اسلام میں خودکشی کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ یہ تو مجھے لا علمی کا مسئلہ زیادہ نظر آ رہا ہے، غربت کا کم۔ لا علمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر کا رہے ہیں، علاج موجود ہے معاشرے میں، ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں اس کا علاج موجود ڈاکٹر صاحب نہیں جب ہے۔ تک علاج نہ ہو تو کیا ہر غریب آدمی کو ریکمینڈڈ تو نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے؟ نہیں، اسلام نے تو راستہ روکا ہے خودکشی کا۔ ایشو ان کے سوال میں غربت نہیں، لا علمی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ جی پروفیسر بات یہ ہے کہ خودکشی صرف ایک ہے نا، ایک پور فیملی میں نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں میں بھی آپ کو خودکشیاں نظر آتی ہیں۔ بتا رہے ہیں جاپان میں 30,000 ہیں، اور آپ تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل اسٹیٹس کے اندر نمبر 1 لوگ ہیں، وہ بھی اپنے کمروں کے اندر بند کمروں کے۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ جذباتی عدم توازن انسان کے سوشل اسٹیٹس کے کسی بھی رویے میں ہو سکتا ہے، جیسا ابھی اس کیس میں بتایا گیا۔ آپ یہ بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ باہر یہ ریش ہے، اسپین کے اندر جو آپ ایک بادشاہ کی جو حکومت، مسلمان بادشاہ کی 50 سال حکومت رہنے کے بعد آخری دنوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے سلطنت کے دنوں میں 50 سال میں صرف 14 دن سکون کے گزارے۔ اور میں ابھی جیسے آپ کو کہہ رہی تھی کہ یونان کا جو سنت رانی جس کے پاس تھی، اونیسس کی بیٹی کرسٹینا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سنت رانی ہے، جہاز رانی اس کے پاس ہے، لیکن وہ آخر میں کس طرح سے مری گئی، یعنی کہ اس کے پاس دولت کے تو انبار ہیں، لیکن اس نے بھی خودکشی کی۔ یہ تو سلطنت عثمانیہ، شاہ سلیمان یاد آتے ہیں 15ویں صدی میں پوری قسطنطنیہ کی فتح اور سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں ہی واز آل الون، اور وہ کہتے تھے کہ میں خودکشی کی نہیں انہوں نے، لیکن وہ اس کے قریب تھے۔ لیکن قلب کے اندر کسی ایسی کیفیت کا نام جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس میں انسان کو کچھ نہ سجائی دکھائی دے، سجائی سے مطلب ذہن سوچنے سمجھنے پہ تیار نہ ہو، اور دکھائی کا مطلب ہے اسے آگے اپنا راستہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ میں یہاں مایوسی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کفر ہے، میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات جو، اور خاص طور پہ اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں، یہی معاشی مسائل انسان کو اس دورائے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں۔ مایوسی کا تو ایک ذریعہ مطلب وجہ بنتی جا رہی ہے نا کہ جب اس کو آگے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کو فروخت کر دینے کے لیے تیار ہے۔ نقطہ پھر اسی لا علمی پہ آ رہا ہے۔ لا علمی کم علمی، اس لا علمی کو سمجھنے نا پہلے کیا لا علمی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ غربت والا کیس کم ہے، یہ لا علمی دیکھیں والا کیس ہے۔ میں نے ایک بڑی سمپل ایک بات کہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو ہے وہ انڈورس کیا ہے اس کو، کہ میں اگر اپنی حالت کے ذمہ دار اپنے علاوہ کسی کو سمجھ رہا ہوں تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ یہ بڑا ویری کلیئر ہے، یہ ویری کلیئر ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ جو میں نے قرآنی آیات بتائی ہیں وہ صحیح ہیں۔ جب ہمارے دین نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ جو آپ کی زندگی کے اندر کوئی کامل نمونہ ہے آپ کو فالو کرنے کے لیے، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نہ ایسی ذات پیدا ہوئی نہ ہوگی۔ جب کامل نمونہ ان کو کہہ دیا تو اس کا مطلب وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، سپر رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر وہ تمام جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود غربت صرف اس لیے اختیار کی کہ وہ یہ ثابت کر سکے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر کہ اس غربت کے باوجود دین کے اوپر مکمل طور پہ قائم رہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بہت خوبصورت اینگل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر ایک انسان یہ کہے، اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس رہتی دنیا کے اندر انسان کے اوپر کوئی ایسی سختی آ سکتی ہے جس کا عشر اشیر بھی وہ ہوگا جو سرکار عالم نے اپنی حیات طیبہ کے اوپر اپنے اوپر نہیں گزاری۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے اپنے اوپر جو ہے نا وہ گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں پہ اس لیے ان کو یہ ڈالا تھا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم جو بھی اپنی تکلیف کا رونا روئیں، وہ اس کی لاکھوں کی مطلب کی پہنچ میں بھی نہیں ہے جس سے بڑی تکلیف آپ نے گزارنے کے بعد، اور اس مسکراہٹ جو مستقل آپ کے چہرے مبارک کے اوپر رہتی تھی، یعنی آپ کی سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر ایک دائمی مسکراہٹ رہتی تھی۔ ان تمام تکالیف کے باوجود چاہے آپ اس کو جو نام جو ہے وہ آپ دے دیجئے، ہم نے اس کو کوئی تکلیف نہیں گزاری۔ اس کے بعد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رول ماڈل نہیں، ہم اگر ہم نے رول ماڈل فالو نہیں کر رہے تو اسی لیے ہم اس مایوسی کا شکار ہیں۔ ورنہ اگر ہم رول ماڈل کو جا کے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو اس صبر و شکر کے مقام پہ آ جائیں کہ ہم نے تو کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔
تو اچھا مطلب میرا یہی ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو اقرا وربک الاکرم جب پہلی وحی کے تیسری آیت میں یہ کہہ دیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب خانہ کعبہ کے اندر بت موجود ہیں، شرک موجود ہے، لیکن وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھ کے تیرا رب بہت عزت والا ہے. اور وہی رب پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہتا ہے کہ یہ عزت بنی آدم کے لیے بھی ہے. اور پھر وہی بنی آدم کے لیے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھ کو بہترین پیمانے تجھے بہترین مولڈ میں پیدا کیا. اس کے بعد کہہ بھی دیا ثم رددناہ اسفل سافلین. اور اس کے بعد جب اس کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کے باوجود، اس صفت کے باوجود یہ کہتا ہے یہ کنبہ عیال اللہ ہے، یہ میرا کنبہ ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اتنی بڑی تکریم کر رہا ہو اور انسان اپنے آپ کو مایوس سمجھے، یہی کفر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس تکریم جو اہل تکریم آپ کو دینا چاہ رہا ہے، جو اہل کرم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں. بیسٹ کریٹر کہہ رہے ہیں یو آر دا بیسٹ کریشن، اور ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہی تو لا علمی کی دوری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جناب میں گلزار بات کر رہا ہوں. سر فرمائیے. جی آپ کی گفتگو سے مستفید ہو رہا تھا. میں محض ایک بات کہنا چاہ رہا تھا ضرور کہ مایوسی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک تھکن کی جو کیفیت ہے اس کو ہم مایوسی کا نام دے دیں، اور یہ میرے نزدیک ایک پازیٹیو چیز ہے. اس طرح کہ جب ہم اسٹرگل کرتے کرتے تھک جائیں، اپنے نئے فیز میں داخل نہ ہو پائیں، تو اس کے بعد ہم جب مایوس ہو کے یا تھک کر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک وقفے کا نام نہیں ہے، جو کہ ہماری نیکسٹ اسٹرگل کے لیے ہمارے لیے ایک ری ارینج کرنے کا خود کو، یا ہمارے کو ری انرجائز کرنے کا کام کرتی ہو. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع پہ جو کہ بڑی پاپولر ہے کیمسٹری کی دنیا میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچنے سے بھی مواد پیدا ہوتا ہے، یعنی مادہ. ٹھیک ہے. تو ذہن کے اندر. ٹھیک. تو اور اس پر ابھی تحقیق چل بھی رہی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کرتے کرتے جب اپنی منزل پر نہ پہنچ پائیں تو اس کے بعد جب ہم تھک کر بیٹھتے ہیں تو در حقیقت یہ تو ایک نئی اسٹرگل کا آغاز بھی تو ہو سکتا ہے. ہم اس کو اتنا نگیٹو کیوں لیں، مایوسی کو یا ڈپریشن کو؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. لیکن جو اگر آپ اس تھکن کے اگر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے کہ جس میں آرام کر رہے ہیں اور سستا رہے ہیں تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ وہ آگے کسی نئی چیز کا آغاز ہے. ہمارا ٹاپک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس عمومی مایوسی کی بات ہے کہ جو ہمیں اپنے اطراف میں لوگوں میں نظر آتی ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. ہر شخص اپنے مستقبل سے پریشان ہے. میرے بچے کا بڑے ہو کے کیا ہوگا، میں آج یہ فکر مند ہوں کہ میرے پاس بینک میں اتنا پیسہ نہیں ہے، کل میں کس طرح کھاؤں گا. ملک کے حالات، شہر کے حالات، دنیا کے حالات مجھے پریشان کر رہے ہیں. ہم اس مایوسی کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہی بات ہو رہی ہے. میں ان کے سوال ایک حضرت علی کے وہ واقعہ بیان کر دیں. جی. عرفت ربی بفسخ العزائم. ٹھیک. یعنی جو آدمی تھک ہار کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے یہ کوشش میرا کام تھا. لیس للانسان الا ما سعى السعی منی والاطماع من اللہ. کوشش کرنا میرا کام تھا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت علی جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عرفت ربی بفسخ العزائم. اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی کے سبب میں نے پہچان لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا مومن جو ہوتا ہے خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا. البتہ من جدہ فوجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کی تلقین کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں ان کی بات میں بڑی ایک لاجک ضرور ہے ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ کہ ٹھیک ہے بیٹھ گئے اور اس کے بعد دوبارہ انرجیٹک ہو جائے، عزم لیا. اس کو بھی مایوسی کے زمرے میں لایا جائے. دیکھیں مایوسی ایک نیگیٹو اسٹیٹ ہے، تو کسی بھی نیگیٹو اسٹیٹ سے پازیٹیو اسٹیٹ نہیں آئے گی. لیکن اگر اس کو میں اس پرسپیکٹو میں جس طرف یہ بھائی اشارہ کر رہے ہیں، اگر جس کو ہم اپنی اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فیلئر، اٹس جسٹ اے فیڈ بیک. ناکامی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ لرننگ ہوتی ہے. یعنی اگر میں نے اپنی کسی چیز کی ناکامی سے کوئی سبق سیکھا ہے تو یہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. تھامس ایڈیسن نے 1000 ٹائم کے اوپر جب یہ بلب جل گیا تو اس کا ایک بڑا مشہور یہ کہا کہ 999 دفعہ میں نے یہ سیکھا کہ بلب ایسے نہیں جلے گا. ٹھیک. 1000 ٹائم کے اوپر وہ فلامنٹ سے جو ہے نا 100 دفعہ لکھا تھا اور 101ویں دفعہ جا کے وہ پبلش ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ناکامی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور واقعی فیکٹ یہ ہے کہ جو لوگ کامل یقین رکھتے ہیں، پیور بلیو رکھتے ہیں اپنی کسی اس کے اوپر، اور جب بیسکلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں وہ اپنے حق کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بیسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ طائف کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ان کو ملا دیں،
اور آپ نے کہا کہ جی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو میں یہ کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں، میں حق کے راستے پہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت دے دے۔ اور برسبیل تذکرہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت سعودی عرب میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا تعلق طائف سے، اور یہی بات رسول پاک علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا پتہ یہاں سے دین کا علم دینے والے پیدا ہوں۔ اسلام لانے والا محمد بن قاسم، وہ بنو قبیلہ بنو ثقیف۔ اس کے ساتھ ہی عمل، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کو اتنا ضروری قرار دیا ہے، اس کے ساتھ ہی عمل کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اگر جس طرح آپ نے طائف کے اندر کہا اگر آپ دعا کرتے تو بغیر جنگ کے جو ہے وہ فتح ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ 313 لے آئیے تو 1000 فرشتے جو ہے وہ نازل جو ہے نا وہ ہو جائیں گے، لیکن آپ 313 بھی لے آئیے۔ ٹھیک ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، تو اس لیے یہی ہے کہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے، بلیف ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے کسی بھی حکمت عملی کے تحت آپ کو وقتی طور پر جو اگر فائدہ نہیں ہوا ہے یا مقصد حاصل نہیں ہوا تو اس کو بجائے اس کے کہ ناکامی اور مایوسی سمجھا جائے، اس کو فیڈ بیک سمجھا جائے کہ واٹ ایلس آئی کین ڈو۔ اچھا، مجھے آپ کی اس بات سے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، حضرت اقبال فرما رہے ہیں میڈم کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اور ظاہر مردوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی جو مایوس ہو جائے، تو کہ کوئی اس کو اس طرح نہ لے کہ مایوس ہو جانے والی عورت ہے۔ مقصد یہاں پہ مرد استعارتاً استعمال ہو رہا ہے اس پرٹیکولر پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے لیے، اس پازیٹیو فریم آف مائنڈ کو جو مرد اور عورت دونوں میں بھی ہو سکتا ہے بحیثیت اگر آپ ان کو انسان کے دیکھیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، میں اس شعر پہ آپ حضرات کی، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو یہ تو یہی تین باتیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی نا کہ یقین محکم ہو اللہ رب العزت کی ذات پہ، عمل پہ ہم ہو، اور محبت فاتح عالم، اس کو سمجھنا پڑے گا اس پرسپیکٹو میں لنک کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک اکنامک وار ہے، پہلی چیز تو یہ سمجھ لی جائے، اور یہ پوری دنیا ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو 1400 سال پہلے مسائل تھے وہ آج نہیں، وہ اس وقت جو مسائل تھے وہ آج مسائل سے بہت مختلف ہیں۔ نہ دنیا کی آبادی اتنی تھی جتنی کہ آج ہے، اور آج کے مسائل کو آج کے تناظر میں دیکھتے ہوئے حل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، میں صرف اگر پاکستان کو فوکس کروں تو ہمیں اپنی آبادی کو دیکھنا ہوگا۔ آج آپ ذرا سا دیکھیے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ ایک ریموٹ ایریاز جو ہیں وہاں پر ایک فیملی کے ساتھ 12 بچے ہیں۔ آپ یہ بچائیے کہ 10 اور 11 بچوں کے ساتھ موجودہ حالات کے اندر کیا ایک کمفرٹیبل زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر ہولڈ کر لیں، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، لیکن میں آپ کی کال ڈراپ نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ ہولڈ کر لیں تو ہم وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ اپنے ساتھ جوائن کراتے ہیں۔ پلیز ہولڈ۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بریک لیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔